سے مٹا دیے گئے۔ بس چلتے چلتے آپ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی سن لیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب یہ آئے ہیں بنی اسرائیل میں، اب وقت کا حاکم ہی بے دین ہو گیا، ہمارے حکمران کی طرح اس نے ایزبل شہزادی تھی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ شریعت موسوی میں بھی ہماری شریعت کی طرح مشرک عورتوں سے نکاح حرام تھا۔ یہ فلسطین کی مشرکہ عورت تھی، ان قبیلوں میں شادی کر لی۔ اس نے آ کر کہا گھر گھر ہر شہر میں بال دیوتا کے مندر بنوا اور وہاں چڑھاوے چڑھنے چاہیے، جانوروں کی قربانیاں نیازیں پیش ہونے لگیں، بال دیوتا اس کو پوجتے تھے۔ تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، اللہ کہتا جگہ جگہ اس کے مندر، پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، بادشاہ بھی کافر ہو گیا مشرک۔ اب الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے بتیرا سمجھایا، مگر کوئی نہیں مانا۔ بہت کہا کہ تیرے باپ دادے کا دین کیا تھا، تو اس عورت کی وجہ سے ساری ملک میں کفر پھیلا دی، کوئی نہیں مانا۔ آخر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ایسی مدد فرما کہ ان کی اکڑی گردنیں جھک جائیں۔ اللہ نے کہا پھر نہ 2.5 سال بارش نہیں ہوگی، دریا بھی سوکھ جائیں گے، نالے سوکھ جائیں گے، کنوؤں کا پانی نہیں ہوگا، یہ پیاسے مریں گے اور پھر تیری منت سماج کریں گے، میں اس طرح ان کی گردن جو ہے نا جھکوا دوں۔ ایسا ہی ہوا، بہت برا حال ہوا۔ اس بادشاہ نے پھر ایک وزیر اعظم سے کہا یار الیاس کو ڈھونڈو، کہیں ہم تو مارے گئے۔ وہ ڈھونڈنے نکلا، ادھر حضرت الیاس کو بھی حکم ہوا کہ چلے جاؤ اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے، تو ظالم ہے مجھے قتل کرنا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں، میں ساتھ ہوں، چلو۔ وہ وقت اب ختم ہو گیا۔ تو الیاس علیہ السلام آ رہے تھے، وزیر اعظم ملا، اس نے کہا الیاس یار ساری قوم مر گئی، چل بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈ رہا ہے، سارے اللہ کے پیغمبر قتل کر دیے اور میرے ساتھ بھی مخالفت کی، اب وہ تنگ ہوا تو مجھے ڈھونڈ رہا، چلو۔ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا بارش کی دعا کروں گا مگر یوں ہی نہیں ہوگی، اب مقابلہ ہوگا۔ یہ بال دیوتا کے جو پجاری ہیں نا مندر کے، تیری ملکہ کے یہ مہنت ہے، یہ بھی میدان میں آئیں گے، میں بھی ہوں گا، مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ گوشت میں بھی کروں گا جانور ذبح، یہ بھی غیب سے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہوگا، دوسرے جھوٹے ہوں گے، جو جھوٹا نکلے اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب کئی 100 پجاری تھا، بادشاہ انہیں لے کر نکلا، الیاس علیہ السلام نکلے، ایک پہاڑ تھا کوہ کرمل، اس پر سارا اسرائیل جمع ہوا، سارے ملک میں منادی، لوگ مقابلہ کے لیے آ گئے کہ یار دیکھیں کون سچا۔ تو جب مقابلہ کے لیے اکٹھے ہوئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پجاریوں سے کہا کہ بھائی آدھا دن تم دعا کر لو اپنے دیوتا سے، زور لگا لو، اگر غیب سے دیوتا آگ ظاہر کر دے اور آپ کی قربانی کھا جائے تو آپ لوگ سچے۔ آدھا دن دعا ہوتی رہی، روتے رہے، چیختے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا یار دیوتا کہیں سفر میں نہ گیا ہوا، ذرا زور سے پکارو، کبھی ٹھٹھا کیا کہ سو نہ گیا، کچھ پلے نہیں، کرتے رہے۔ آدھا دن گزر گیا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ خشک گوشت کو آگ نہیں لگی ان سے، اب کوئی حوض بناؤ، اس میں ایندھن رکھو، اس پر گوشت رکھ دو اور ارد گرد پانی ڈال دو، وہ پانی میں ڈوب جائے۔ لوگ حیران کہ پانی میں ڈوبا ہو گوشت، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کے دیکھتے ہی آگ ظاہر ہوئی، نہ پانی رہا نہ گوشت رہا، وہ لکڑیاں ختم، سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ سب نے کہا واقعی ہمارے باپ دادے ابراہیم ہمارے اسحاق کا باپ ہی سچا خدا تھا، یہ جھوٹے دیوتا ہم کیوں ماننے لگے۔ اب حضرت الیاس نے کہا لے جاؤ ان مہنتوں کو، ندی کے کنارے جا کر ایک ایک کی گردن کاٹی، مارے گئے۔ دعا آپ نے پھر کی تو بارش، اب بارش جل تھل ہو گیا، شہر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مگر جب یہ نامراد شہر میں پہنچا حاکم وقت اخیب، تو ملکہ ناراض، میں نہیں تب سے بات کروں۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے سارے پجاری مروا دیے، تو نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ظالم پھر گیا، حکم دے دیا کہ الیاس کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا اس کا سر چاہیے مجھے، اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، بڑی ہوئی ظلمت۔ اب الیاس علیہ السلام سوئے پڑے تھے جب اللہ کا فرشتہ آیا کہ الیاس اٹھ، یہ کھانا ہے تیرے پاس گرم اور یہ پانی، یہ کھا لا اور پی لا، اب 40 دن جنگلوں اور بیابانوں میں تجھے کھانا نہیں ملے گا، بھاگ کر کوہ سینا پر چلا جا، پہاڑ کی غار میں چھپ جا۔ یہ ظالم آپ دن رات پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دوڑتے رہے اس غار میں جو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے سینکڑوں نبی مارے گئے، اب میں ایک بچا ہوں، میرے بھی پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس ظالم کا خون اور اس کی ملکہ کا خون آپ نے ان کو پہنچا دیا پھر کہ اس شہر کے چوک میں گرے گا اور یہاں کتے تمہارا خون چاٹیں گے۔ وہاں بعد میں پھر ایک قوم نے حملہ کیا، وہ بادشاہ قتل ہوا، وہ
ملکہ قتل ہوئی، اور ٹھیک اسی چوک میں، اسی جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشان دی کہ ان کے خون کو کتوں نے چاٹا۔ تو حشر ایسا ان ظالموں کا ہوتا رہا، مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سمجھتے کوئی نہیں، جب اللہ کی طرف سے کوڑا سر پر پڑتا پھر ہوش آتی، پھر وقت گزر گیا ہوتا۔ تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف ہم دھیان کریں، وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا، کانا سمیعا بصیرا، سنتا ہے، دیکھتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، جب مناسب موقع آیا خود ہی پکڑ لے، اور پکڑ ایسی ہوگی پھر نہیں جان بچے گی۔